اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت صدق اللہ العظیم۔ سورہ انشقاق جس کے معنی ہیں پھٹنا، یہ سورہ مکی سورہ ہے۔ اس میں 1 رکوع اور 25 آیتیں ہیں۔ اس کا مرکزی مضمون کہ قیامت کے مناظر کو بیان کیا گیا ہے۔ پہلی بات، قیامت قائم ہوتے وقت کائنات میں ہونے والی تبدیلیوں کو ذکر کیا گیا ہے کہ کس طرح قیامت قائم ہوگی، کس طرح حالات آئیں گے، کس طرح زمین پھٹے گی، آسمان پھٹے گا، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 2، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اپنے اعمال اللہ کے حضور میں پیش کیے جائیں گے۔ اپنے اعمال کے مطابق جزا و سزا پائے گا۔ نمبر 3، جن لوگوں کو اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو ان سے آسان حساب لیا جائے گا۔ اعمال تو دکھا دیے جائیں گے کہ آپ نے یہ کام کیے ہیں، صرف اعمال دکھا دیا جائے گا اور اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی، تو ان سے آسان حساب لیا جائے گا، تو وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی لوٹے گا۔ اور جنہیں اعمال نامہ پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا، وہ عذاب سے چھٹکارا پانے کے لیے موت مانگے گا، لیکن اسے جہنم کی بھڑکتی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ چوتھی بات، رات اور چاند کی قسم کھا کر کہا گیا کہ مشرکین مشکل ترین حالات کا سامنا کریں گے۔ پانچویں بات، ملحد اور کافر ایمان نہ لانے پر عذاب سے ڈرایا جائے گا۔ ملحدین کو اور کافروں کو ایمان نہ لانے پر عذاب سے ڈرایا جائے گا۔ ایمان لانے والوں کو جنت کی خوشخبری دی جائے گی۔ سورہ مطففین اور سورہ انشقاق میں جو ربط ہے وہ یہ ہے کہ سورہ مطففین میں اعمال نامہ لکھنے والے فرشتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اعمال نامہ لکھنے والے فرشتوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس صورت میں اعمال نامہ دیے جانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اللہ میرا حساب آسان فرما۔ اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حسابا یسیرا سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اعمال کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ اگر اعمال پر جرا کی گئی تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ آیت نمبر 1 تا 15 کا ترجمہ کیا جائے گا۔ پہلی آیت کا ترجمہ ہے، جب آسمان پھٹ جائے گا اور وہ اپنے پروردگار کا حکم بجا لائے گا۔ نمبر 3، اور جب زمین پہلا دی جائے گی۔ نمبر 4، اور جو کچھ زمین کے اندر ہے وہ اس کو اگل دے گی اور خالی ہو جائے گی۔ زمین کے اندر جو قیمتی معدنیات وغیرہ ساری چیزیں ہوں گی، اور اس کے علاوہ جو بھی چیزیں رہیں گی، زمین ساری چیزوں کو اگل دے گی اور زمین کے اندر کچھ نہیں رہے گا۔ نمبر 5، اور وہ اپنے پروردگار کا حکم بجا لائے گا۔
نمبر 6، اے انسان تو اپنے پروردگار تک پہنچنے میں بھرپور کوشش کرتا جا رہا ہے، پھر تو اس سے جا ملے گا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو کچھ عمل کر رہا ہے، جو زندگی گزار رہا ہے، وہ یہ نہ سوچے کہ اس کے اعمال اللہ کے یہاں نہیں جا رہے ہیں، کل قیامت کے دن وہ اعمال پیش نہیں کیے جائیں گے۔ اللہ اس آیت کے سے واضح کر رہا ہے، صاف طور پر کہہ رہا ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اور کل قیامت کے دن جو کچھ ہم کریں گے وہ سب کچھ ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا۔ آیت نمبر 7، پس جس شخص کو اس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا، نمبر 8، تو اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ نمبر 9، تو وہ اپنے گھر والوں کے پاس خوشی خوشی لوٹے گا۔ دائیں ہاتھ میں دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا، اللہ نے اس کو کامیاب کر دیا۔ نمبر 9، نمبر 10، اور جس کو اس کا نام اعمال پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ موت کو پکارے گا اور اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ یقیناً وہ اپنے اہل و عیال میں مست رہتا تھا، اس کا خیال تھا کہ وہ اللہ کی طرف واپس نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں؟ یقیناً اس کا پروردگار اس کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ ان آیتوں کا خلاصہ ہے کہ جو ہمیں زندگی دی گئی ہے، ایک بامقصد زندگی دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے دی گئی ہیں، اللہ کی خلافت کو قائم کرنے کے لیے دی گئی ہیں۔ کل قیامت قائم ہوگی، وہاں ہمارے اعمال پیش کیے جائیں گے، اس کے لیے ہم سب کو تیار ہونا ہے، اس کی تیاری کرنا ہے، اس طرح اعمال کرنا ہے۔ اگر ہمارے اعمال نیک رہیں گے، ہم اللہ کی اطاعت کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، تو ہمارے نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ اگر ہمارے اعمال برے رہیں گے، ہم نافرمان رہیں گے، اللہ کا انکار کریں گے، تو ہمارا نام اعمال پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔